میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج جس موضوع پر میں نے بیان کرنا ہے، اسپیشلی تو خاص طور پہ تو یہ جامعۃ المدینہ کے طلباء، طالبات، اساتذہ، ناظمین، مجلس جامعۃ المدینہ کے لیے ہے، لیکن چونکہ یہ مدنی چینل پر دکھایا جا رہا ہے تو مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بھی اس میں بہت پیارے امپورٹنٹ میسیجز ہیں۔ آج بیان کا ٹاپک یہ ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ بعض اوقات کچھ کام ہمارے سامنے آتا ہے، کوئی بڑا ہدف سامنے آتا ہے، اور پھر ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ کام تو بہت بڑا ہے، مگر میں کیا کر سکتا ہوں، میں اس میں اپنا کیا حصہ ڈال سکتا ہوں۔ آج انشاءاللہ دعوت اسلامی کا ایک بہت بڑا اہم کام ہونے جا رہا ہے، اور اس اہم کام میں ہم کیا کر سکتے ہیں، اس موضوع پر ہم نے کچھ سننا ہے۔ وہ اہم کام کیا ہے؟ انشاءاللہ عز و جل اسی مہینے کی 24 تاریخ کو 24 نومبر 2019 کو اتوار کے دن مدنی عطیات مہم ہونے جا رہی ہے، اور اس میں الحمدللہ عز و جل پوری دنیا کے عاشقان رسول سے ہم ایک اپیل کرتے ہیں کہ دعوت اسلامی کے دو بڑے اہم شعبہ جات، مدرسۃ المدینہ اور جامعۃ المدینہ کے تمام اخراجات، جملہ اخراجات کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کریں۔ یہ کام کتنا بڑا ہے، کتنا ہیوج ہے، اور اس میں ضرورت کتنی زیادہ ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ صرف ان دو شعبہ جات پر دعوت اسلامی کے 250 کروڑ روپے سے زیادہ خرچ ہوتے ہیں۔ سالانہ 250 کروڑ روپے کی رقم درکار ہے دارالعلوم دعوت اسلامی کے جو جامعۃ المدینہ ہیں اور مدرسۃ المدینہ چلانے کے لیے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ناظرین، آپ کیا کر سکتے ہیں؟ طلباء، اساتذہ اور اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں جو جامعۃ المدینہ میں، آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اس موضوع پر آج ہم کچھ بات سنیں گے، مگر میں چاہتا ہوں ربیع الاول کا مہینہ بھی ہے، نبی پاک کی سیرت پر بہت خوبصورت باتیں علماء نے کتابوں میں لکھی ہیں۔ آج نبی پاک کے ایک بہت خوبصورت وصف پر پہلے بات کرتے ہیں، اور اس وصف کو میں نے کیوں منتخب کیا ہے وہ بھی انشاءاللہ آخر میں بتاؤں گا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ساری کائنات میں سب سے بڑھ کر سخی ہیں، خصوصاً جب ماہ رمضان آتا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سخاوت اس قدر بڑھ جاتی، صحابہ لکھتے ہیں کہ برسنے والی بدلیوں کو اٹھانے والی ہواؤں سے بھی زیادہ، تیز ہوا سے بھی زیادہ نبی پاک کی سخاوت جوش مارنے لگتی۔ نبی پاک کی سخاوت کی تو کیا بات ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت لکھتے ہیں نا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں در بے بہا دیے۔ نبی پاک، دیکھیے یاد رہے کہ علماء نے انسانی فطرت کی 4 کیٹیگریز بیان کی ہیں، 4 درجے بیان کیے ہیں۔ سب سے بڑھ کر جود۔ جود کس کو کہتے ہیں؟ کہ انسان کے پاس اپنے پاس نہ ہو، وہ دوسروں پر خرچ کرتا رہے، اپنے اوپر خرچ نہ کرے، دوسروں پر خرچ کرے۔ سخی کون ہوتا ہے؟ جو اپنی ذات پر بھی خرچ کرے اور دوسروں پر بھی خرچ کرتا رہے۔ بخیل کون ہوتا ہے؟ کنجوس، یہ تیسری کیٹیگری ہے، اور جو بری کیٹیگری ہے کہ وہ یہ ہوتا ہے کہ جو اپنی ذات پر تو خرچ کرے اور کسی پر خرچ نہ کرے، اللہ کی راہ میں بھی خرچ نہ کرے۔ اور ایک ہوتا ہے شوہ، سب سے لویسٹ کیٹیگری، سب سے کمتر درجہ، اور وہ ہے شوہ۔ یہ وہ شخص ہے جو اپنی ذات پر بھی خرچ نہ کرے، اللہ کی راہ میں بھی خرچ نہ کرے، اپنے گھر والوں پر بھی خرچ نہ کرے۔ نبی پاک جواد تھے، آپ کے پاس بظاہر نعمت نہ بھی ہوتی تھی، اب پھر بھی دوسروں پر خرچ کرتے تھے۔ میں کچھ واقعات عرض کروں گا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت لکھتے ہیں نا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ تو نبی پاک تو وہ ہے جن کے دربار سے منع ہوتا ہی نہیں تھا، لا ہوتا ہی نہیں تھا۔ پیارے آقا کا یہ انداز تھا کہ جب کوئی شخص لینے آتا نا، مانگنے آتا، اور بظاہر وہ نعمت نہ بھی ہوتی، نبی پاک پھر بھی قرض لے کر اس کو ادا فرماتے، خود فرماتے جاؤ کسی دکاندار سے لے لو، میرے نام پر لے لو، قرضہ میں ادا کر دوں گا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نبی پاک کے خرچ کا حساب رکھتے تھے۔
حضرت عبداللہ حوزنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے روایت ہے کہ مقام حلب میں مؤذن رسول سے میری ملاقات ہوئی حضرت بلال سے، اور میں نے کہا کہ ذرا یہ تو بتاؤ کہ نبی پاک کا خرچ کس طرح ہوتا تھا، انتظام کس طرح کرتے تھے؟ تو انہوں نے بتایا کہ میرے پاس یہ ساری ذمہ داری تھی، اور نبی پاک کی بعثت فرمانے سے لے کر دنیا سے پردہ فرمانے تک یہ ذمہ داری میرے پاس ہی رہی۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب کوئی سائل آتا، کھانا لینے آتا، لباس لینے آتا، نبی پاک ضرور عطا فرماتے، اور ڈیوٹی میری تھی کہ کسی کو خالی نہیں لوٹانا ہے، اور میں لوگوں سے قرض لے کر بھی ان کی حاجتیں پوری کرتا تھا۔ ایک بار ایک مشرک آیا، غیر مسلم آیا، اور اس نے کہا اے بلال مجھے معلوم ہے تم لوگوں سے قرض لیتے ہو، آئندہ تمہیں ضرورت پڑے تو مجھ سے قرض لے لیا کرو۔ حضرت بلال حبشی کہتے ہیں میں نے اس سے قرض لینا شروع کیا، نبی پاک کے در پر سائلین آتے رہے، میں انہیں دیتا رہا اور اس بندے سے قرض لیتا رہا۔ ابھی قرض لوٹانے میں وقت باقی تھا کہ وہی شخص اپنے چند دوستوں کے ساتھ بڑے تکبرانہ فاخرانہ لہجے میں آیا اور آ کر کہا کہ اے بلال یاد ہے نا تم نے میرا قرضہ دینا ہے؟ تو حضرت بلال نے کہا کہ ابھی تو کچھ وقت باقی ہے، ابھی تو کچھ دن باقی ہیں۔ اس نے کہا مجھے پتہ ہے دن باقی ہیں، لیکن یاد رہے اگر تم نے مدت میں قرض ادا نہ کیا تو میں تمہیں غلام بنا کر پھر بکریاں چرواؤں گا جیسے تم پہلے چرایا کرتے تھے، یعنی ایک بار پھر تم غلام بنا دیے جاؤ گے۔ حضرت بلال فکر مند ہو گئے، گھبرا گئے کہ کہیں پھر غلام نہ بنا دیا جاؤں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی حضور میرے ماں باپ آپ پر قربان، وہ مشرک جس سے میں قرضہ لیتا تھا اس نے مجھے ایسا ایسا کہا ہے، اور مجھے کہا ہے کہ ادائے قرض پورا نہ کر سکے تو پھر مجھے وہ رسوا کرے گا اور کہتا ہے میں غلام بنا دوں گا۔ حضور اب میں ایسا کرتا ہوں کہ میں کچھ دنوں کے لیے اپنے دوستوں کے پاس شہر سے باہر چلا جاتا ہوں، گویا چھپ جاتا ہوں، جب اللہ کے رسول کے پاس اللہ کی طرف سے کچھ مال آ جائے گا تو پھر ہم اس کا قرضہ ادا کر دیں گے، پھر میں واپس آ جاؤں گا۔ یہ کہا حضرت بلال حبشی نے اور اپنے گھر چلے گئے، بہت ٹینشن میں گویا فکر میں تھے۔ اب کیا ہوا؟ جب صبح ہوئی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے ایک نمائندہ حضرت بلال حبشی کی طرف گیا اور کہا ہے بلال پیارے آقا تمہیں بلا رہے ہیں۔ جب حضرت بلال حبشی صبح نبی پاک کی بارگاہ میں آئے تو کیا دیکھا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کے باہر 4 اونٹ جس میں زبردست سامان بھی ہے، غلہ وغیرہ ہے، وہ کھڑے ہوئے ہیں۔ اندر گئے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے بلال مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے قرض کی ادائیگی کا سامان کر دیا ہے۔ پھر فرمایا کہ جو 4 اونٹ تم نے دیکھے ہیں نا وہ یہ اونٹ حاکم فدق نے بھیجے ہیں، ان پر غلہ لدا ہوا ہے، کپڑے ہیں، یہ سب تم رکھ لو اور اپنا قرضہ ادا کر لو۔ حضرت بلال بہت خوش ہوئے، گئے اور اس شخص کا سارا قرضہ بھی لوٹا دیا۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے پوچھا کہ حضرت بلال سے پوچھا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا حضور سارا قرضہ ادا ہو گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کچھ مال بچا بھی ہے؟ کہا حضور جی کچھ مال بچ گیا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابھی اس کو بھی فارغ کرو اور لوگوں کو خیرات کر دو، مجھے سبق دوش کرو۔ حضرت بلال نے کہا حضور شام ہو گئی ہے، اب تو کوئی مجھے فقیر نہیں ملے گا، مانگنے والا نہیں ملے گا۔ نبی پاک نے فرمایا میں گھر نہیں جاؤں گا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں ہی رات آپ نے گزاری۔ دوسرے دن جب حضرت بلال حبشی نے وہ بقیہ سامان بھی خیرات کر دیا، تقسیم کر دیا، اس کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کاشانہ اقدس میں واپس آئے۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، جامعۃ المدینہ کے طلباء، اساتذہ، طالبات، مدنی چینل کے ناظرین، یہ واقعہ کیا درس دیتا ہے؟ کیسی غربت والی زندگی تھی اور کتنا بڑا دل تھا۔ زباں پر شکوائے رنج و الم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ یہ کیسی سخاوت تھی، یہ کیسا جود تھا، ہر آنے والوں کو دینا ہے، ہر کسی کی مراد پوری کرنی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سخاوت مصطفیٰ کی کیا بات ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یاد رہے مدنی چینل کے ناظرین اور جامعۃ المدینہ کے اسلامی بھائیوں، صدقے کا مال یہ اتنی برکت والا ہے، جو صدقہ دیتا ہے اس کو اللہ کتنا عطا فرماتا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، صدقہ مال میں کمی نہیں کرتا اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے کی وجہ سے بندے کی عزت بڑھاتا ہے، اور جو اللہ کی رضا کی خاطر انکساری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بلندی عطا فرماتا ہے۔ ایک ہی حدیث میں 3 انعامات ہیں، معاف کر دو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عزت بڑھائے گا، انکساری کرنے والے کی اللہ تعالیٰ بلندی عطا فرمائے گا، اور صدقہ کرنے والے کے مال میں کمی نہیں ہوتی ہے۔ اب غور کریں نا کہ ان تینوں باتوں پر ہم کتنا عمل کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم میں سے بہت سارے اس وقت ایسے اسلامی بھائی بھی ہوں گے جو غریب ہوں گے، مگر اللہ کی بارگاہ میں کوانٹٹی نہیں، کوالٹی دیکھی جاتی ہے۔
تعداد نہیں معیار دیکھا جاتا ہے۔ وہ حدیث پاک تو آپ نے سنی ہوگی نا کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ اس طرح فرمایا جس کا مضمون ہے کہ 1 درہم 1 لاکھ سے بڑھ گیا۔ عرض کی کہ حضور 1 لاکھ سے کیسے بڑھ جائے گا؟ تو فرمایا کہ کسی کے پاس تھا ہی 1، اس نے وہی اللہ کی راہ میں دے دیا، اور کسی کے پاس لاکھوں تھے اور اس نے اس میں سے 1 لاکھ اللہ کی راہ میں دیا۔ تو پتہ چلا اللہ کی بارگاہ میں دل دیکھا جاتا ہے۔ پھر دوسری بات، معاف کرنے سے اللہ بلندی عطا فرماتا، عزت بڑھتی ہے۔ لوگ نہیں کرتے معاف، بدلہ لیتے ہیں، کہتے ہیں میں نہیں کروں گا معاف، معافی مانگنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے ہیں۔ ایسا نہ کریں، زندگی میں کسی سے غلطی ہو جائے تو معاف کر دیں، پیار سے رہیں، محبت سے رہیں، درگزر کر دیں، اور اس نیت سے معاف کریں کہ یا اللہ تو بھی مجھے معاف فرما دے۔ اور تیسری بات، جو اللہ کی خاطر انکساری کرتا ہے اللہ اسے بلندی عطا فرماتا ہے۔ عاجزی کا پیکر رہیں، انکساری کا پیکر رہیں۔ اگر اللہ نے علم دے دیا ہے، کوئی مرتبہ دے دیا ہے، کوئی مقام دے دیا ہے، تو اپنے آپ کو کچھ سمجھنے نہ لگ جائیں۔ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ نبی پاک کا کتنا بڑا مقام تھا، عرش کے مہمان تھے، مگر اپنے غلاموں کے ساتھ بیٹھ جایا کرتے، ان کے ساتھ کھانا کھا لیتے، مسکرا کر ملتے۔ کیا ہم اس طرح غریبوں کے ساتھ یا اپنے سے نارمل یا درجوں میں جو ہم سے کم مانے جاتے ہیں، جامعۃ المدینہ میں بھی تو ہوتے ہیں نا، درجے ہوتے ہیں، تو ہم ان کے ساتھ یہ برتاؤ کرتے ہیں؟ خیال کیجئے، کبھی تکبر، اللہ مجھے بھی بچائے، آپ کو بھی محفوظ فرمائے۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک کی سخاوت کی بات ہو رہی ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سخاوت کے ایسے ایسے واقعات ہیں کہ غزوہ حنین میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قدر سخاوت فرمائی، کثرت سے سخاوت فرمائی، جس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیہات میں رہنے والوں میں بہت سو کو 100 اونٹ عطا فرما دیے، ایک ایک بندے کو 100 اونٹ دے دیے۔ حضرت صفوان بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے سے پہلے غزوہ حنین کے موقع پر نبی پاک سے انہوں نے بکریوں کا سوال کیا، مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ 2 پہاڑوں کے درمیان بتاتے ہیں بکریاں بھری ہوئی تھی، بہت بڑا ریوڑ تھا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ سب کے سب ان کو دے دی، اتنا مال۔ جب وہ لے کر اپنی قوم کے پاس آئے تو کیا کہتے ہیں؟ اے میری قوم تم اسلام لے آؤ، اللہ عز و جل کی قسم محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایسی سخاوت فرماتے ہیں کہ محتاجی کا خوف نہیں رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک یوں عطا فرماتے، جو ہوتا عطا فرماتے، بظاہر نہ ہوتا پھر بھی عطا فرماتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی طرح حضرت اچھا یاد رہے، سخاوت کر کے ہم دشمن کو بھی دوست بنا لیتے ہیں، محبت اس کے دل میں اتر جاتی ہے۔ اب یہ ذرا سنیے گا، سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت صفوان بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم حنین کے دن مجھے مال عطا فرمانے لگے، حالانکہ آپ میری نظر میں مبغوث ترین تھے، معاذ اللہ بغض تھا ان کے لیے، ان کے دل میں نبی پاک کے لیے۔ کہتے ہیں بس نبی پاک مجھے عطا فرماتے رہے، عطا فرماتے رہے، یہاں تک کہ میری نظر میں محبوب ترین بن گئے۔ تو پتہ چلا سخی جو ہے نا وہ محبوب بن جاتا ہے، لوگوں کے قریب ہو جاتا ہے۔ حدیث پاک بھی تو ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، حضرت ابو ہریرہ لکھتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم السخی قریب من اللہ، قریب من الجنہ، قریب من الناس، بعید من النار۔ سخی اللہ کے قریب، لوگوں کے قریب، جنت کے قریب، اور جہنم سے دور ہوتا ہے۔ اور اس کے برعکس بخیل، فرمایا والبخیل بعید من اللہ، بعید من الجنہ، بعید من الناس، قریب من النار۔ جو بخیل ہے نا، کنجوس، وہ اللہ سے بھی دور، بندوں سے بھی دور، جنت سے بھی دور، جہنم کے قریب ہوتا ہے۔ پھر فرمایا والجاہل سخی احب الی اللہ من عابد بخیل، فرمایا جاہل سخی کنجوس عابد سے افضل ہے۔ یہ بڑی گہری بات ہے۔ عبادت کرنے والے بہت ہوتے ہیں مگر ساتھ بخل بھی ہوتا ہے، کنجوسی بھی ہوتی ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جی نہیں چاہتا۔ فرمایا اس سے افضل وہ ہے کہ جو جاہل ہے، علم نہیں ہے مگر سخاوت ہے۔ حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک مرتبہ شیطان سے اس کی اصل صورت میں جب ملاقات ہوئی نا، تو آپ نے فرمایا اے ابلیس مجھے یہ بتا تجھے لوگوں میں سب سے زیادہ کس سے محبت ہے اور کس سے نفرت ہے؟ شیطان نے جواب دیا مجھے بخیل مومن سے زیادہ محبت ہے اور فاسق سخی سے سب سے زیادہ بغض ہے۔ اب بخیل مومن سے کیا مراد ہے؟ حضرت یحییٰ نے فرمایا وہ کیوں؟
تو جواب دیا کیونکہ بخیل کا بخل میرے لیے کافی ہے، یعنی اس کے اندر کنجوسی ہے نا، ٹھیک ہے مومن ہے، عبادت گزار ہے، لیکن اس کے بخل کی وجہ سے میں اس پر قابو پا لیتا ہوں، یہ برباد ہو جائیں گے اس کے اعمال۔ اور کہتا ہے فاسق سخی جو ہوتا گناہگار ہے مگر سخاوت بھی کر رہا ہوتا ہے، تو مجھے خوف رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی سخاوت قبول کر کے اس کے گناہوں کو معاف نہ کر دے۔ اللہ اکبر، سخاوت کتنی بڑی نعمت ہے، اللہ مجھے بھی عطا فرمائے، مدنی چینل کے ناظرین آپ کو بھی عطا فرمائے۔ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، صدقہ کرنا، سبحان اللہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں الجنت دار الاسخیاء، جنت سخیوں کا گھر ہے۔ اللہ کرے کہ یہ وصف نصیب، دوبارہ میں عرض کر رہا ہوں، کوانٹٹی نہیں، 1 روپیہ بھی کوئی دے دل سے دے، کہتے ہیں نا کسی کے کھجور کی ویلیو کسی کے باغ سے زیادہ ہو جاتی ہے۔ ہم سب کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جتنی اوقات ہے، جتنا اللہ نے نوازا ہے، اس حیثیت سے خرچ کرتے رہیں اللہ کی راہ میں، اللہ اور عطا فرمائے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو دل کی سخاوت نصیب فرمائے۔ یہاں میں آپ کو ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ، ہو سکتا ہے مجھے کچھ کاروباری لوگ بھی سن رہے ہوں، اور میں یہ جتنا بیان کر رہا ہوں نا، میں امید کرتا ہوں کہ میرے طلباء اس کو نوٹ کر رہے ہوں گے، یہ آپ کو کام آئے گا، ٹیلی تھون کے لیے، مدنی عطیات مہم کے لیے، سارے مدنی پھول آپ کو کام آئیں گے۔ میں اسی نیت سے یہ بیان کر رہا ہوں کہ جو ناظرین سن رہے ہیں ان کا ذہن بنے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے، طلباء اساتذہ کا بھی ذہن بنے، اپنے والدین اپنے گھر والوں کا بھی ذہن بنائیں۔ ذہن کیسے بنانا ہے؟ کیونکہ بیان کا ٹاپک ہے ہم کیا کر سکتے ہیں، تو بیسیکلی آپ جو کر سکتے ہیں اس کے میں طریقے آپ کو بتا رہا ہوں، اس کے لیے مدنی پھول دے رہا ہوں کہ یہ ساری باتیں آپ نوٹ کر لیں، اس طرح کے بیانات یاد کر لیں، اس طرح کی روایتیں یاد کریں اور خود بھی عمل کریں، اپنے گھر والوں کو بھی نیکی کی دعوت دیں، آس پاس جو لوگ عاشقان رسول ہیں ان تک بھی یہ پیغام پہنچائیں۔ نفع بخش تجارت، ذرا غور کریں، تاجر جو ہوتا ہے نا، بزنس مین، اس کا مائنڈ بڑا شارپ ہوتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ کہیں بھی موقع ملے میں زیادہ نفع کماؤں، شرعی طور پر اچھے انداز سے کرے تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عشرہ مبشرہ میں ذو النورین ہیں، صحابی رسول ہیں، امیر المومنین ہیں، قطعی جنتی ہیں، نبی پاک سے 2 بار جنت خریدی ہے، مگر پھر بھی کیا زبردست ذہن تھا نیکیاں کمانے کا، کیا زبردست ذہن تھا نیکی کا کوئی موقع نہ چھوڑنے کا۔ ایک بار ایسا ہوا کہ مدینہ منورہ میں حضرت ابوبکر صدیق کا جب دور تھا، قحط آ گیا، لوگوں کو کھانے پینے کی بڑی پرابلم ہو گئی۔ آپ لوگ مدینہ کے لوگ خلیفہ رسول حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دربار میں گئے، کہا حضور مدینہ کے لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہے، کچھ بہت مشکل ہو رہی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ شام تک صبر کرو، اللہ تعالیٰ کرم کرے گا، کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ سبیل پیدا فرما دے گا۔ بارش بھی نہیں ہو رہی تھی، اناج بھی نہیں اگ رہا تھا، فصل بھی نہیں ہو رہی تھی، لوگ واپس چلے گئے۔ تھوڑی دیر ہوئی تو حضرت امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے یہاں 100 اونٹ غلے سے لدے ہوئے، مطلب جو اناج کی ریکوائرمنٹ ہے وہ اناج 100 اونٹ بھرے ہوئے آپ نے کہیں سے منگوائے تھے، وہ مال آ گیا، آپ کے گھر پہنچ گیا۔ پورے مدینے میں شور مچ گیا کہ حضرت عثمان غنی کے یہاں 100 اونٹ آ گئے ہیں، ایوری بڈی نیڈ، سب کو ضرورت تھی۔ تاجران پہنچ گئے حضرت عثمان غنی کے گھر پر اور کہا کہ حضور ہمیں غلے کی ضرورت ہے، آپ جلدی سے ہمیں بیچیے، ہم اہل مدینہ کو سیل کریں گے، ان کے گھروں میں کھانا پکے گا کیونکہ لوگ انتظار میں ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ایسا کرو کہ میرے گھر کے اندر آ جاؤ۔ تاجران کو اپنے گھر میں بٹھایا، اب آپ نے فرمایا کہ بتاؤ مجھے کیا نفع دو گے؟ انہوں نے کہا حضور آپ ایسا کریں، جو چیز 10 روپے کی ہے اس کے آپ 12 روپے لے لیں، یعنی 20% پروفٹ لے لیں۔ آپ نے کہا مجھے اس سے زیادہ مل رہا ہے۔ لوگوں نے کہا آپ 13 لے لیں۔ آپ نے فرمایا مجھے اس سے بھی زیادہ مل رہا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ آپ 14 لے لیں۔ آپ نے فرمایا مجھے اور مل رہا ہے، کہا حضور 15 لے لیں، 50% پروفٹ کی آفر کی۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مجھے اس سے بھی زیادہ مل رہا ہے۔ اب لوگوں نے کیا کہا، یا ابا عمرو ما بقی بالمدینہ تجار غیرنا فمن زادک، یعنی حضور مدینہ منورہ کے جتنے بھی تاجر تھے وہ تو سب آپ کے پاس موجود ہیں، ہم سے زیادہ کون دے رہا ہے آپ کو؟ اللہ اکبر، کوئی بچا ہی نہیں تاجر جو آپ کو اس سے زیادہ دے رہا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، حضرت عثمان غنی کا جواب سنیے گا حضور، وہ کہتے ہیں زادنی اللہ تبارک و تعالی بکل درہم 10 اعندکم زیادہ، یعنی مجھے میرا رب تم سے زیادہ نفع دے رہا ہے، 1 درہم کے بدلے 10 درہم دے رہا ہے، کیا تم لوگ اس سے زیادہ دے سکتے ہو؟ اللہ اکبر۔ فإنی اشہد اللہ انی قد جعلت هذا الطعام صدقۃ علی فقراء المسلمین۔ لوگوں نے کہا حضور ہم نہیں دے سکتے، تو آپ نے کیا فرمایا کہ میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں میں نے یہ سارا غلہ مسلمانوں پر، فقیروں پر صدقہ کر دیا ہے۔ اللہ،
کیسا موقع تھا پیسے کمانے کا. اگر کوئی تاجر مجھے سن رہا ہے تو غور کریں, رائٹ ٹائم تھا پروفٹ کمانے کا. مارکیٹ میں کہیں مال ہی نہیں تھا, مونوپلی تھی, اپنی اجارہ داری تھی, جس ریٹ میں چاہتے بیچتے. مگر سودا کیا تو اللہ سے کیا, تجارت کی تو اللہ سے کی, اور سارا مال خیرات کر دیا, سارا مال صدقہ کر دیا. ناظرین, کیا سیکھنے کو ملا؟ طلباء, اساتذہ جتنے بھی ہیں, صحابہ ڈھونڈتے تھے نیکی کا موقع, کسی طریقے سے کچھ اور نیکی کما لیں, کچھ اور اللہ کی رضا کما لیں. آج موقع آیا ہے بہت بڑی نیکی کمانے کا. دعوت اسلامی کے وہ شعبے جو دن رات سنتوں کی, دین کی خدمت میں لگے ہوئے, ان میں سے 2 شعبے, جامعۃ المدینہ اور مدرسۃ المدینہ. کبھی موقع ملے نا تو کسی شیخ الحدیث صاحب سے, کسی دارالعلوم کے محتمم سے پوچھئے گا کہ بتائیے ایک دارالعلوم کیسے چلتا ہے, تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ دارالعلوم چلانا بہت مشکل ہے. طلباء کے کھانے کا انتظام, اساتذہ کی تنخواہ کا انتظام, یوٹیلیٹی بلز ہیں, الیکٹرک کے بل ہیں, اور بہت سارے معاملات ہیں. ایک دارالعلوم چلانا ایک محتمم, ایک ناظم الامور کے لیے بہت ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. لیکن دعوت اسلامی نے 850 دارالعلوم بنا دیے ہیں. جی ناظرین, 850 جامعۃ المدینہ, 60,000 سے زیادہ جس میں طلباء اور طالبات درس نظامی کر رہے ہیں. ذرا سوچیے, یہ چھوٹی اماؤنٹ نہیں ہے. اور اس سال صرف ماشاءاللہ 2600 کے قریب اسلامی بھائی اور اسلامی بہنوں نے درس نظامی کمپلیٹ کیا. یہ کتنی بڑی تعداد ہے. دعوت اسلامی امت کو کتنے علماء دے رہی ہے. اور پھر مدرسۃ المدینہ کی کیا بات ہے, قرآن پاک پڑھانے کا وہ شعبہ جس کی 3790 3800 کے قریب برانچز بن گئی ہیں. اور ماشاءاللہ مدرسۃ المدینہ میں 1,70,000 کے قریب بچے اور بچیاں بغیر کسی فیس کے قرآن پاک پڑھ رہے ہیں. ذرا ملائیں نا جامعہ اور مدرسے کی تعداد تو 2,30,35,000 بن جاتے ہیں بغیر کسی فیس کے. اتنے بڑی تعداد میں طلباء کو پڑھانا, ان کے لیے ٹیچر کا انتظام, ہزاروں لوگوں کے کھانے کا انتظام, کئی ہزار ایسے ہیں جو رہتے بھی ہمارے پاس ہیں, رہنے ٹھہرنے کا انتظام. ذرا سوچے تو صحیح ہے کتنا بڑا کام ہے, کتنے ہزار لوگ اس کام پر مامور ہیں, کتنے ہزار اساتذہ اس پر کام پہ لگے ہوئے ہیں. اب آپ سوچیں اخراجات کتنے ہوں گے. مدرسۃ المدینہ کی شان یہ ہے کہ اب تک 80,000 سے زیادہ حافظ قرآن بن چکے ہیں. 2 لاکھ سے زیادہ بچے اور بچیوں نے ناظرہ قرآن ختم کر لیا. یعنی اگر دعوت اسلامی کو کبھی کسی میدان میں حافظ قرآن کا اجتماع کرنا پڑے تو 80-85 ہزار صرف حافظ قرآن ہیں. ذرا غور کیجئے, یہ کتنی بڑی دین کی خدمت ہے. تو اے مدرسۃ المدینہ میں پڑھنے والوں, جامعۃ المدینہ میں پڑھنے والوں, پڑھنے والیوں, باقی عوام سے, باقی لوگوں سے تم گزارش کر ہی رہے ہیں, وہ بھی سن رہے ہوں گے, لیکن ہم ذرا غور کریں کہ ہم پر ہماری دعوت اسلامی کتنا خرچ کر رہی ہے. 250 کروڑ روپے. اب اگر ہر طالب علم, جتنے مجھے سن رہے ہیں اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں, اگر 60,000 یا اس سے زیادہ ہیں, اگر ایک یونٹ ہم سب کوشش کر لیں, بہت بڑی اماؤنٹ میں نہیں کہہ رہا, اللہ نے جن کو نوازا ہے وہ 12 کریں, 112 کریں, 12ویں کا مہینہ جتنا کریں, لیکن اگر ایسا ہو جائے کہ سب ایک یونٹ کریں. اب اس میں بہت سارے طلباء ہوں گے جو کہیں گے ہم تو غریب ہیں. اپنے رشتہ داروں سے بات کریں نا, اپنے پڑوسیوں سے بات کریں, ذرا غور کریں میں کس سے بات کر سکتا ہوں. تو ایک یونٹ کرنا مشکل نہیں ہے. جتنے اساتذہ مجھے سن رہے ہیں, اسلامی بہنوں کی جو ٹیچرز ہوتی ہیں, اگر 12 یونٹ ہر جو استاد ہیں یا معلمہ ہیں وہ بھی کر لیں. اسی طرح ناظمین, تھوڑا آپ تو ناظم ہیں نا, ایٹ لیسٹ کم از کم آپ 26 یونٹ اپنے ذمے لے لیں, تو ایک بہت اچھی اماؤنٹ, ایک بہت اچھا, یوں سمجھیے کہ جامعۃ المدینہ کی طرف سے یہ سپورٹ ہو سکتا ہے دعوت اسلامی. یعنی اگر یہ احساس ہو جائے کہ مجھ پر ہی تو خرچ ہو رہا ہے نا, میری دعوت اسلامی کے تمام اسلامی بھائی کوشش کر رہے ہیں ٹیلی تھون پر, تو مجھے تو زیادہ کرنی چاہیے. اسلامی بہنوں کو بھی یہ سوچنا ہے, اسلامی بھائیوں کو بھی یہ سوچنا ہے. ایک اسٹوڈنٹ سوچے, اگر آپ سوچیں کہ ایک طالب علم 1 یونٹ اپنے والدین سے کوشش کرے, ایک نہیں تو آدھا یونٹ, تو بھی ماشاءاللہ بہت اچھی تعداد میں جمع ہو سکتے ہیں. تو میں اپنے جامعۃ المدینہ, میں آپ کا ہوں, اپنے جامعۃ المدینہ والوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں, ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں. یقین کریں دعوت اسلامی اور جامعۃ المدینہ بنانا چاہتی ہے. کئی طلباء وہ ہیں جو دور حدیث سے فارغ ہوا چاہتے ہیں. آپ بھی تو چاہتے ہیں نا کہ ہمیں تدریس کی جگہ ملے, ہم کہیں اور جا کر علم دین سکھائیں, لیکن جامعات بنیں گے تو آپ تدریس کریں گے نا. جامعات کی تعداد کیسے بڑھے گی کہ پہلے پرانا خرچہ پورا ہو جائے گا تو ہم نئے بنائیں گے. تو آپ اس بار اتنے یونٹ جمع کر لیں کہ انشاءاللہ نئے جامعات بنے. دعوت اسلامی نے رکنا نہیں ہے, ہم چاہتے ہیں یہ سارا خرچہ, یقین کریں واقعی ہم سب مل کے زور لگائیں. جتنے مجھے ناظرین سن رہے, پلیز اگر ہم سب مل کر زور لگا لیں, کوشش کر لیں, 250 کروڑ زیادہ ہے,
مگر یہ بنتے 2.5 لاکھ یونٹ ہی ہیں. 2.5 لاکھ عاشقان رسول دعوت اسلامی سے محبت کرنے والے نہیں ہوں گے؟ لاکھوں ہیں اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں، مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے اجتماع میں آنے والے، قافلوں میں سفر کرنے والے، کتابیں پڑھنے والے، جامعۃ المدینہ میں پڑھنے والے، ان کی فیملیز، مدرسۃ المدینہ میں پڑھنے والے، ان کی فیملیز، دارالمدینہ میں پڑھنے والے، ان کی فیملیز، سب پر کوشش اگر ہم کر لیں تو اٹس ناٹ بگ ڈیل، مشکل نہیں ہے. 2.5 لاکھ ایسے لوگوں کو ڈھونڈنا جو ایک ایک یونٹ دے دیں، اور اللہ نے جن کو دیا ہے وہ 12 دیں، 112 دیں، ماشاءاللہ دینے والے دیتے ہیں. تو ہمت کریں نا، اس بار ایسا نہیں ہو سکتا. ناظم صاحب آپ سے بات کر رہا ہوں جی، میں مجلس کے رکن سے بات کر رہا ہوں کہ جن کے پاس، مثال کے طور پہ ناظم صاحب غور کر لیں، میرے جامعہ میں 100 طلبہ ہیں، میں نے 100 یونٹ کرنے ہیں، بس یہ اب آپ کا ہدف ہو گیا. کوئی طالب علم غریب ہے نہیں کر پایا، میں نے اس کے ہدف میں نے پورا کرنا ہے. ناظم صاحب طلبہ کا مشورہ کریں، اساتذہ کا مشورہ کریں، پھر فی استاد 12 یونٹ پلس کر لیں، خود ناظم صاحب اپنے 26 یونٹ پلس کریں، پھر بنا لیں کہ یہ ہدف ہے اور کوشش شروع کر دیں. سارے طلبہ ساتھ دیں اپنے ناظم صاحب کا، ماشاءاللہ کمال ہو جائے گا. اور میں چاہوں گا کہ مجلس جامعۃ المدینہ ہمیں یہ لسٹ دے کہ فی طالب علم 1 یونٹ، فی استاد 12 یونٹ اور فی ناظم 26 یونٹ. ہدف جو تھا وہ اس جامعہ نے پورا کر لیا، بلکہ انہوں نے زیادہ کیا. میں نیت کرتا ہوں انشاءاللہ اگر مجھے اس کی لسٹ مل جائے گی تو ہم امیر اہل سنت کی بارگاہ میں بھی وہ لسٹ کو پیش کریں گے، وہاں سے دعا بھی کروائیں گے، ہو سکتا ہے کوئی تحفہ بھی آپ کو بھجوائیں. تو امید کرتا ہوں سب کوشش کریں گے. ناظرین آپ سن رہے ہوں گے میری باتیں، ہو سکتا ہے آپ کو احساس بھی ہو رہا ہو کہ یہ اپنی طلبہ، اپنی اساتذہ کو ذہن دے رہے ہیں. دیکھیے ہم تو سب مل کر کوشش کریں گے. ناظرین آپ بھی ہمارا ساتھ دیں، یہ اتنی بڑی نیکی ہے. کیا معلوم آپ کا صدقہ دینے سے، آپ کی رائے خدا میں خرچ کرنے سے کوئی حافظ قرآن بن جائے، کوئی عالم دین بن جائے. دیکھیے نا، ہم میں سے بہت سارے ایسے ہوں گے ناظرین جو عالم نہیں بن سکے، حافظ بن نہیں سکے، مگر جو بن گئے ان کو سپورٹ تو کر سکتے ہیں، اسپانسر تو کر سکتے ہیں. کیا معلوم قیامت کے دن کوئی عالم دین میرا اور آپ کا ہاتھ پکڑے اور کہے حضور چلیں جنت میں، آپ نے عطیہ دیا تھا، میں عالم بن گیا، میں آپ کو جنت میں ساتھ لے جاتا ہوں. مغفرت کا ذریعہ بن جائے، ثواب جاریہ کا باعث بن جائے. تو میں امید کرتا ہوں مدنی چینل کے ناظرین بھی، تمام جامعۃ المدینہ کے طلباء، طالبات، اساتذہ، معلمات، مجلس کے اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں اس بار بھرپور کوشش کریں. اللہ کرے وہ لمحہ مجھے دیکھنے کو ملے کہ جامعۃ المدینہ نے شعبہ جات میں سب سے ٹاپ پہ نمبر حاصل کیا ہے ٹیلیتھون کے لیے. تو انشاءاللہ آج سے اپنا کام شروع کر دیں، بھرپور انداز میں کوشش کریں، روزانہ کارکردگی اپنے ناظم صاحب کو دیں، ناظم صاحب مجلس کو دیں، اور اللہ کرے کہ ہم جلد اپنا ہدف پورا کرنے میں کامیاب ہو جائیں. ناظرین آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ بھی سخاوت کیجئے، اللہ کی راہ میں خرچ کیجئے. اور یہ بہترین موقع ہے، میرے اور آپ کے مال کا نصیب ہے کہ وہ قرآن اور علم دین کی اشاعت میں لگ جائے، قرآن اور علم دین کی خدمت میں لگ جائے. تو جامعۃ المدینہ اور مدرسۃ المدینہ کے جملہ اخراجات، تمام خرچوں کے لیے آپ اس بار 24 نومبر کی ہونے والے ٹیلیتھون میں دل کھول کر حصہ آپ نے لینا ہے. اللہ کریم آپ سب کے مال میں برکت عطا فرمائے، ہماری زبان میں تاثیر عطا فرمائے، اور اس نوبل کاز کے لیے، اس اہم اور مقدس کام کے لیے مجھے اور آپ کو کوشش کرنا نصیب فرمائے. یہ بھی نصیب والوں کا حصہ ہے، اس کے لیے بات کرنا، کوشش کرنا، لسٹیں بنانا، فون کرنا، لیکن انشاءاللہ اس کی فضیلتیں، اس کی برکتیں آپ پائیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی اس کا جذبہ نصیب فرمائے. اب امید ہے سمجھ گئے ہوں گے آپ کہ آپ کیا کر سکتے ہیں. اگر آپ سمجھ گئے تو کرنا شروع کر دیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ.